کا ایک پہلو، وہ مبارک سفر جو مکہ سے شروع ہوا اور مدینہ منورہ میں پہنچ کر کے آپ نے مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ وہ پہلی اسلامی حکومت قائم کی، جس کے پہلے حکمران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، اس اسلامی حکومت جس کے حکمران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے اللہ کے بندے ہیں ان کی برادریاں الگ، ان کے قبیلے الگ، وہ رنگ و نسل کے حساب سے الگ، لیکن اسلام نے ان کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا۔ سلمان فارس کے رہنے والے، سہیب روم کے رہنے والے، میرے دوستو بلال حبشہ کے رہنے والے، خبیب روم کے رہنے والے، لیکن یہ سارے لوگ جن کے رنگ الگ، برادریاں الگ، قبیلے الگ، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ امت واحدہ بنا دیا، انہیں ایک امت بنا دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس مدینہ کی اسلامی ریاست میں مواخات کا نظام قائم کیا۔ کوئی محروم ہے تو وہ محروم نہ رہے، کوئی اکیلا ہے تو وہ اکیلا نہ رہے، کوئی کمزور ہے تو وہ کمزور نہ رہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اس نظام کی تشکیل دیا اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو اللہ کی زمین پہ قائم کر دیا۔ سود کا نظام تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے نظام کو ختم کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آپ نے سود کی حرمت کا اعلان کیا۔ اور یاد رکھیے، سودی نظام جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، وہاں یہ اس بات کو بھی سمجھیے کہ سودی نظام یہ لوگوں کے ایک طبقے کی جیبوں کو بھر دیتا ہے، لیکن غریبوں، مزدوروں، محنت کشوں اور اس طرح کے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی اس اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پہ قائم کرنے کے لیے میرے دوستو ہجرت کرنا پڑی۔ آپ نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا۔ بدر کا میدان آیا، بدر کے میدان میں موجود ہیں۔ احد کا مارکہ آیا، آپ احد کے مارکے میں موجود ہیں، اور احد کے مارکے میں تو 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ان شہداء میں حضرت حمزہ آپ کے سگے چچا موجود ہیں، ان شہداء میں حضرت عبداللہ بن جہش موجود ہیں، ان شہداء میں مصعب بن عمیر جیسا مکہ کا شہزادہ موجود ہے، ان شہداء میں عمر بن جموح جیسے ایک کمزور اور ضعیف صحابی بھی موجود ہے۔ 70 صحابہ لاشیں بکھرے ہوئے، اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اور این اس موقع پہ جب ابو سفیان نے کہا کہ آج ہم نے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس کے جواب میں بلند آواز سے کہو، تم بدر کے دن کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ بدر کے تمہارے مقتول وہ جہنم کا ایندھن بن گئے، احد کے ہمارے شہداء اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے، تم کبھی بدلہ نہیں لے سکتے۔ ابو سفیان نے ایک اور بار کیا، اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، آج کے دن عزا ہمارے ساتھ ہے، عزا تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کا بت تھا عزا، اس نے کہا عزا ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام، ان پر لاکھوں سلام، ہم انہی کے امتی ہیں، ہم انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ میرے دوستو، ہم انہی کے مشن کے نمبردار ہیں، ہم نے قیامت والے دن انہی کی شفاعت کی تمنا رکھنے والے ہیں، انہی کے دست مبارک سے جام کوثر لینے کی تمنا اور خواہش رکھنے والے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، یہ جو ابو سفیان کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ عزا ہے، تمہارے ساتھ عزا نہیں ہے، اس کے جواب میں بلند آواز سے پکار کر کے کہو۔ اور یہ کب کہا؟ جب 70 صحابہ کے لاشیں بکھرے ہوئے، آپ نے فرمایا ان سے کہہ دو اللہ مولانا، اللہ مولانا، اس آزمائش کی گھڑی میں ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے،
ولا مولا لکم، تمہارے ساتھ وہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک نظام ہے۔ قرآن کو اٹھائیے، اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، جس زمین کے ٹکڑے پہ تم اس نظام کو قائم کرو گے، جس کی عدلیہ میں اس کے احکامات کو قائم کرو گے، جس کے بینکوں میں اس کے حکموں کو نافذ کرو گے، جس کے نظام زندگی میں اس کو رائج کرو گے، وہاں کا آسمان رحمتوں کی بارش کرے گا، وہاں کی زمین برکتوں کو گلے گی۔ میرے دوستو، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج اس لمحہ موجود کے اندر میں اور آپ زندہ ہیں، پوری دنیا کے اندر انہی نظاموں کی لڑائی ہے، انہی نظاموں کی جنگ ہے۔ ایک طرف دنیا کی شیطانی اور طاغوتی قوتیں ہیں جو اعلان کر رہی ہیں اللہ کی زمین پہ، اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی دھرتی پہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام نہیں، ہم شیطان کا نظام قائم کریں گے، تہذیب شیطان کی، کلچر شیطان کا۔ میرے دوستو، معیشت بھی سرمایہ درانہ، وہ بھی شیطان کے قبضے میں، اور یہاں شیطان کا کلچر اور اس کا حکم عام کریں گے۔ یہ دنیا کی شیطانی قوتوں کا ایجنڈا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم دجالی نظام کو قائم کریں گے، ہم ایسا نظام قائم کریں گے کہ انسان آزاد نہ رہ سکے، آزادی سے نہ سوچ سکے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی بات نہ کر سکے۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف امت مسلمہ ہے، امت محمدیہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہمارا اعلان کیا ہے؟ ہمارا اعلان یہ ہے، زمین اللہ کی ہے، یہ بندے اللہ کے ہیں، یہ دھرتی اللہ کی ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کی زمین پہ، اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی دھرتی پہ نظام شیطان کا نہیں، شیطان کے چیلوں کا نہیں، شیطان کے ایجنٹوں کا نہیں، بلکہ نظام قائم ہوگا تو اللہ کا ہوگا، اللہ کے رسول کا ہوگا۔ اور میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بصیت مسلمان، آپ تاجر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ جتنے اہم ہیں، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے۔ میرے دوستو، اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر سرمایہ درانہ نظام ہو، سیکولرزم ہو، لبرلزم ہو، دنیا کی شیطانی تہذیب ہو، یاد رکھیے اس شیطانی تہذیب کے مقابلے میں اسلام ایک تہذیب دیتا ہے۔ ان کے نظام عدل کے مقابلے میں اسلام ایک نظام عدل دیتا ہے، ان کے نظام معیشت کے مقابلے میں اسلام ایک نظام معیشت دیتا ہے۔ اور بصیت مسلمان، میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اس نظاموں کی جنگ میں ہم اللہ کے نظام کے لیے کھڑے ہوں، ہم اسلام کے نظام کے لیے کھڑے ہوں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے اس مبارک نظام کے لیے کھڑے ہوں۔ بس میں آپ سے حدیث مبارکہ سنا کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، نبوت تمہارے درمیان ہے، رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے، پھر نبوت کو اٹھا لیا جائے گا، پھر تمہارے اوپر خلافت کا نظام آئے گا، رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے، پھر یہ خلافت کا نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارے اوپر ایک جبر کا دور آئے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ملکن جبرین، جبر کا دور آئے گا۔ پھر اس سے پہلے فرمایا ملکن عازن، ایک کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور آئے گا، وہ بھی گزر جائے گا۔ پھر ملکن جبرین، چوتھے دور کا تذکرہ فرمایا، یہ جبر کا دور ہوگا، ظلم کا دور ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے لوگوں، یہ دور بھی گزر جائے گا۔ اس وقت مولانا عبدالرؤف صاحب موجود ہیں۔ میرے دوستو، اس وقت میں اور آپ اسی جبر کے دور میں ہیں، اسی ظلم کے دور میں ہیں، جہاں پوری امت مسلمہ ظالموں کے شکنجے میں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ظلم کشمیر میں بھی، یہ ظلم فلسطین میں بھی، یہ ظلم برما میں بھی، روئے زمین پہ، میرے دوستو، گزشتہ 20 سالوں کا تجزیہ کریں،
आठ लाख मुसलमान उनका कत्ले आम कर दिया गया। ये अमेरिका और उसके हवारियों ने इराक में, अफगानिस्तान में, शाम में 8 लाख मुसलमानों का कत्ले आम कर दिया। 2.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान मेरे दोस्तों के घरों को मस्मार कर दिया गया, कहीं अल्लाह के घरों को शहीद कर दिया गया, कहीं इस्लाम की बेटियों को, उनकी इस्मतों को पामाल कर दिया गया, कहीं बच्चों को नेज़ों की अन्नियों पे उछाल दिया गया। लेकिन ये उम्मत मुसलमा टुकड़ों में बटी हुई, इसके हुक्मरान उन्हें अपने इक़्तिदार और अपनी कुर्सी के अलावा ना उम्मत की फिक्र है, ना अल्लाह के दीन की फिक्र है, ना उम्मत की बेटियों की फिक्र है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जुल्म का दौर बाकी नहीं रहेगा। और मैं आपको ईमान की बुनियाद पे कह रहा हूं कि ये जुल्म का दौर, इसका आगाज नहीं है, इसका अरूज नहीं है, इसका इख्तिताम होने जा रहा है। इंशाअल्लाह इख्तिताम होने जा रहा है। और आप सारे कहें कि इंशाअल्लाह ये दौर खत्म होगा, इंशाअल्लाह ये दौर खत्म होगा। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जुल्म का दौर खत्म होगा, फिर एक 5वां दौर आएगा जिसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खिलाफतन अला मिनहाज नबुव्वा, ये अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के दीन के गलबे का दौर होगा, अल्लाह के दीन के गलबे की सुबह का दौर होगा। दुनिया का नक्शा बतला रहा है कि इंशाअल्लाह जुल्म का दौर खत्म होने वाला है। और आका करीम अलैहिस्सलाम की बशारत पूरी होगी कि अल्लाह की धरती पे, अल्लाह के बंदों पे, अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का मुबारक दीन कायम होकर के रहेगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास जो ताकत है, आपके पास जो सलाहियत है, आपके पास जो जिंदगी है, आपके पास जो सांसें हैं, आपके पास जो वसाइल हैं, आपके पास जो औलाद है, ये जितनी नेमतें अल्लाह ने मुझे और आपको अता की हैं, ये नेमतें अल्लाह की अता करता है। इन कुव्वतों और सलाहियतों को उसी बिशारत के लिए लगाइए कि अल्लाह की जमीन पे, अल्लाह के बंदों पे अल्लाह का दीन गालिब आए और इंशाअल्लाह ये गालिब आकर के रहेगा। मैं आखिर में मौजूदा हुक्मरानों से कहना चाहता हूं कि इस्लामी मदीना की इस्लामी रियासत का जब आपने दावा किया तो लोगों को कुछ उम्मीद हो चली थी, लेकिन इन 3.5 सालों में क्या हुआ, वो दावे तकरीरों तक महदूद रहे। और जमीन पे क्या हुआ, सूदी निजाम का शिकंजा और गहरा हो गया। जमीन पे क्या हुआ, जुल्म और बढ़ गया, करप्शन और बढ़ गई, लूटमार और बढ़ गई, लोग और ज्यादा महंगाई की चक्की में पिस गए। आओ मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मेरे दुखों का मदावा, मेरे परेशानियों का हल, मेरे मसाइल का हल इंसानों के बनाए हुए इस जालिमाना निजाम के अंदर नहीं है। मौजूदा निजाम ये जालिमाना भी है, ये फरसूदा भी है, ये नकारा भी है, ये अंग्रेज का छोड़ा हुआ एक नकारा निजाम है। इस निजाम के अंदर ना अदल है, ना इंसाफ है, ना इस निजाम के अंदर किसी की सुनवाई है। हमें पाकिस्तान की सरजमीन पे एक ही निजाम चाहिए और उस निजाम का नाम क्या है, जरा आप बताइए, उसका नाम क्या है? उसका नाम इस्लाम है, उसका नाम इस्लाम है। और इंशाअल्लाह मैं मिंबर रसूल पे बैठ के कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह आने वाला दौर इस्लाम का है, इस्लाम के गलबे का है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हमें उसी दीन के लिए खड़ा होने की तौफीक अता फरमा, मुत्तहिद करके हमें उस कलमे की सरबराही के लिए जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमा। जज़ाकुमुल्लाह, अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।